بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچر۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے علاقے کی جہاں کے باسیوں نے وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر سینکڑوں جانیں انہوں نے قربان کی ہے، اپنے مال، ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں دی ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں پر ہر وقت ہر زمانے میں وہاں پر مختلف تنازعات کا بھی شکار رہے ہیں۔ وہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں بھی بہت ہوئی ہے پاکستان کے دوسرے علاقوں کی بنسبت۔ ہم بات کریں گے پارا چنار کی اور وہاں کے جو زمینی یا دیگر تنازع ہے ان حوالے سے بھی بات کریں گے، لہٰذا پارا چنار میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے، تمام تر صورتحال پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پارا چنار کے سیاسی و سماجی شخصیت مولانا مزمل حسین فصیح صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب، پارا چنار میں ہم دیکھتے ہیں آئے روز مختلف تنازعات جنم لیتے ہیں، کبھی زمین کا تو کبھی مذہبی حوالے سے، تو لہٰذا آپ ہمیں بتائیں پارا چنار میں جو زمینی تنازع ہے اصل وہ تنازع کیا ہے اور اس کا کیا راہ حل ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر مذہبی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نہ کبھی سے پہلے مذہبی وہاں پر کوئی ایشو اس طرح رہا ہے۔ ہاں، ایک دو کچھ مخصوص بندے ہیں کہ جو مذہبی منافرت پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ، پر چنار میں اصل ایشو مذہبی ایشو نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مذہبی منافرت ہو۔ ہمارے اہل سنت برادران میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پورے ضلع میں امن ہو، اور شیعوں میں بھی بہت سارے اس طرح لوگ ہوتے ہیں، تقریباً سب لوگ یہی چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عوام ہیں پڑھی لکھی، چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو اور بھائی چارے کے ساتھ سارے مسائل حل ہو۔ لیکن سب سے مین جو میجر ایشو ہے وہاں کا پارا چنار کا، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت، متعلقہ ادارے ہمارے لیے یہ مسائل حل کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پارا چنار میں ایک دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں پر جو زمینی تنازعات ہے، اب یہ ہے دیکھیں نا، اگر یہاں پہ زمینی تنازعات کی وجہ سے جتنی بھی لڑائیاں اگر یہ مذہبی بنیادوں پر ہوتی ہے، تو کبھی سینٹرل کرو میں جتنے بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر سارے اہل سنت کے برادران ہیں، وہ بھی آپس میں ہر روز 10 بگری ماں ہوتے ہیں۔ بہت سارے یہاں سے کمیٹی جاتے ہیں، مشران جاتے ہیں، ان کے آپس میں صلح کراتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپر کو لوور کرو میں آپ دیکھیں بہت سارے اس طرح تنازع، بہت سارے لوگ، تقریباً یہ 2021 میں تو بہت زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اس طرح ہمارے اپر کرو میں بہت سارے شیعوں کی آپس میں اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں زمینی تنازعات کی وجہ سے، شمیلاتی جو زمینیں ہیں ان کی وجہ سے اتنی زیادہ تنازع وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا انتہائی غلط ہے کہ کوئی بھی کہیں کہ وہاں پر جتنے بھی ٹسلز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی مذہبی تنازع۔ ہاں، یہ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جو زمینی تنازعات ہے، زمینی تنازعات بارڈر لائن سے لے کے چپری چیک پوسٹ تک جو زمینیں ہیں، بہت سارے اہل سنت برادران کے ان کے مشران بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ تمام، یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کی توسط سے کہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں ان میں پارا چنار یعنی کرم واحد وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر ہمارے پاس کاغذات مال موجود ہے، زمینی کاغذات مال ہمارے پاس موجود ہے، اور ان یعنی میں پورے ڈسٹرکٹ میں آپ پورے لوگوں کے ڈسٹرکٹ پاس؟ میں، ہاں، یہ کاغذات مال میں یہ لکھا گیا ہے، بہت پہلے انگریز حکومت کے دور سے لکھا گیا ہے کہ یہ توری قوم کی زمین ہے، یہ بنگش کی ہے۔ پھر توری قوم بھی مختلف ہے، ان میں قبائل ہیں بڑے بڑے، اور اسی طرح چمکنی میں اس طرح بہت سارے منگل، یہ تمام ہر ایک جتنے بھی گاؤں وہاں پر ہیں ان کے کاغذات مال موجود ہے۔ ہماری بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر حکومت پارا چنار کے اوپر رحم کر لیں، اگر وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر لے کہ ہم بھی وہاں پر پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے لیے کوئی ترقی کے باعث بنے، تو ہم یہی ڈیمانڈ کریں گے آپ لوگوں کی چینل کی وساطت سے کہ خدا را ہمارے لیے ایک بھرپور وہاں پر ایک مضبوط کمیشن ہمارے لیے بنائے، تاکہ ہمارے جتنے بھی زمینی تنازعات ہیں ایک مضبوط کمیشن ہو، وہی وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ زمین اس قوم کی ہے، یہ اس قوم کی ہے۔ اس طرح باثر کمیشن ہو جس میں ہم شیعہ سنی فریقین ہم ساتھ دیں گے، ان کے لیے پیسوں کے حوالے سے بھی ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس طرح کوئی مضبوط کمیشن ہو کہ وہ فیصلہ ہو اور اس کے بارے میں اور طاقتور ہو۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت سارے کئی دفعہ یہ زمین
کمیشن سے ہو گزری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ڈیمانڈ ہماری یہ ہے مضبوط کمیشن۔ آپ کا کہنا یہ کہ اگر زمینی تنازع ختم ہوتا ہے، یعنی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ دوبارہ لڑائی جھگڑا فساد ممکن ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ابھی 21ویں صدی ہے، سب اور پڑھے دوسری لکھے بات آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی جو گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے یہ مطلب فوری اور مؤثر طریقے سے حل ہو۔ اس سے پہلے جیسا آپ نے کہا کہ ابھی تک یہ صحیح سے حل نہیں ہوا ہے، فیصلے نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا مولانا صاحب، ایک اور یہ کہ پارا چنار پورے ضلع کا صدر مقام ہے، لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی مرکزی حیثیت کو ختم کیا جائے، ایسا کیوں ہے؟ سر میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پر جتنے بھی جرگے ہوا کرتے تھے وہ پارا چنار مرکزی شہر میں ہوا کرتے تھے، چاہے انگریز کے دور میں تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی یہی پورے اس وقت ایجنسی ہوتی تھی، تو یہی پارا چنار شہر پورے ایجنسی کا وہ ایک صدر مقام تھا یہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب سے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے اور جب سے یہ سسٹم یہاں پر آ گیا ہوا ہے، یہاں پر اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ کا زمانہ ہوتا تھا، پولیٹیکل یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، یہاں پر ڈی ایچ کیو وغیرہ ہاسپٹل سب یہاں پہ تھے، جتنے بھی آفیسز تھے، جتنے بھی ادارے تھے، ان سب کی آفیسز یہاں پر تھے۔ آپ بلیو کریں گے کہ ہمارے ہاں وہاں پہ ایک قوم ہے حمزہ مستخیل، زیادہ تر جتنی بھی ہمارے پاس آرمی کے پاس جو زمینیں ہے، سیول ایڈمنسٹریشن کے پاس جو زمینیں ہیں، اس کے علاوہ عدالت کے پاس اب جتنی بھی زمینیں ہیں، یہ سب پوری قوم نے ان کو دی ہوئی ہیں، فری آف کاسٹ ان کو زمینیں بھی مل چکی ہوئی ہیں، صرف اس وجہ سے تاکہ یہ صوبے کا صدر مقام تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اب کہ اب جتنے بھی آفیسز آتے ہیں، جتنے بھی ادارے آتے ہیں کام کے حوالے سے، جس طرح ابھی ریسنٹ جو بات ہے 11 22 کی جو آفیسز آ گئے تھے، تو ظاہر ہم نے ان کو اتنا بڑا ایریا بھی ان کو وہاں پر دے دیا ہے۔ اس کے باوجود ایک پلاننگ کے تحت کچھ متعصب آفیسرز آتے ہیں جو پارا چنار سے تمام جتنی بھی یہ ہمارے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، یا اس کی ظاہر ہے جہاں پہ ایک آفس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کے ترقیاتی کام یا مثلا لوگوں کے لیے جابز وغیرہ بھی وہاں پہ ملتی ہے۔ اب عدالت ظاہر ہے پارا چنار پوری ڈسٹرکٹ کا سب سے سیکیور شہر ہے، ہر ایک کے لیے سیکیور ہے، اہل سنت برادران کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی۔ اتنے بڑے تنازع 2007 سے لے کے 2011 تک اتنے سخت تنازع یہاں سے گزرے ہیں، بہت زیادہ مشکلات سے قوم گزری ہے، ایون دیٹ کہ ہم 4 سالوں تک افغانستان کے راستوں سے ہم پشاور آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں پڑھا کرتا تھا لاہور میں، تو ہم بڑی مشکل سے افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ہم وہاں پہ ترخم بارڈر سے پھر جا کے پھر سے پاکستان میں انٹر ہوتے تھے۔ تو اس کے باوجود اتنے سخت تنازعوں کے باوجود کبھی کسی نہ آرمی والے کو کوئی نقصان پہنچائے، نہ کسی پولیس والے کو، اس وقت لیویز ہوا کرتی تھی، کسی کو بھی نہیں، وہ ہم سے زیادہ وہ لوگ محفوظ تھے۔ ہم نے خود قربانیاں دی ہیں، لیکن حکومت یا ان کے عہدیداروں کو آنچ بھی نہیں آنی دی ان کے اوپر۔ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ سیکیور ترین شہر ہے پارا چنار۔ تو اب ہم لیکن اب کسی پلان کے تحت کچھ متعصب افسران ہیں کہ جو پارا چنار کی اس مرکزی حیثیت کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ تمام آفیسز اور تمام جو سیٹ اپس ہیں وہ جا کے لوور کور میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چونکہ پارا چنار ایک بارڈر ایریا میں بھی آتا ہے، بارڈر لائن پر بھی ہے، صحت کے بھی بہت سارے وہاں پر مسائل ہیں، اور پارا چنار ڈی ایچ کیو ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا جو معاملہ ہے، سننے میں آیا ہے کہ اس کے حوالے سے اعلانات بھی ہوتے رہے، کیا اس کی پروسیس کہاں پہنچی ہے؟ اس حوالے سے آپ ذرا کچھ بتائیں۔ پارا چنار جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا کہ ظاہر صدر مقام ہے، یہاں پر ایک بہت پرانا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، اور اس کے حوالے سے ہم اب دیکھیں کہ کم سے کم اگر ہم آبادی لے لیں تو پارا چنار کی آبادی اگر 10 لاکھ بھی ہم لے لیتے ہیں، تو اس 10 لاکھ آبادی کے لیے جو وہاں پہ ہاسپٹل ہیں، تو ظاہر ہے حکومت نے بھی، گورنمنٹ نے بھی، ہمارے آرمی کے آفیسرز نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ نہیں، اس ہاسپٹل کو اب اپ گریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے۔ ایون دیٹ کہ جب بارڈر کھلا ہوا تھا افغانستان سے، وہاں پر پیشنٹ آتے ہوتے تھے، ان کی ڈیلیوریز ہوا کرتی تھی یہاں پر ہاسپٹل میں، انتہائی زبردست سیٹ اپ تھا۔ اب پورے ہاسپٹل میں آپ بلیو کریں گے کہ اپ گریڈ ہونا تو کیا، وگرنہ آرمی چیف صاحب جب آئے تھے انہوں نے اعلانات کیے کہ میں اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کی حکم میں متعلقہ اداروں سے کہتا ہوں کہ یہ اپ گریڈ کر لیں۔ اس کے بعد سی ایم صاحب کی تو ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ پارا چنار کا ہاسپٹل انہوں نے کہا ایک کیٹیگری میں ان کو ڈال لیتا ہوں، اعلانات بھی کر دیے، بلکہ کہا جا رہا ہے وہاں کی جو مقامی نمائندگان ہیں ہمارے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ کاغذی کارروائی میں ان کی اپ گریڈ بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہاسپٹل میں 149 سے اوپر اسامیاں خالی ہیں۔
خالی ہے. جی ہاں، اور 10 لاکھ آبادی کے لیے ہاسپٹل میں وہاں پر بڑی مشکل سے کوئی 11 ڈاکٹر بیٹھے ہیں. کوئی بھی ہارٹ اسپیشلسٹ وہاں پر کوئی بھی اس طرح نہیں. 19 ہم ان ڈاکٹر جو ہمارے ہاں وہاں پہ مقامی ہیں یا غیر مقامی ہیں، ان کے ہم مشکور ہیں کہ وہ اتنے کم تعداد کے باوجود پورے ڈسٹرکٹ کے جو مریض ہیں ان کو وہاں پہ سنبھالے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سردی وہاں پر -7 -8 تک بھی سردی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جو ڈیلیوری وہاں پہ ہوتی ہے ہاسپٹل کی، اگر آپ حالت دیکھیں گے وہ ناقابل بیان ہے. تو ہم پھر یہ وجہ کیا ہے؟ آرمی چیف خود اس کی اعلان کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ اعلان کرتے ہیں، مین وجہ اپ گریڈیشن نہ ہونے کی. اصل میں وہاں پہ ایک مقامی نمائندے ہمارے پارا چنار کے ریپریزنٹیٹیو ہے، سیاسی ہے، جو الیکشن بھی وہ جیت چکے ہیں. انہوں نے ان کے کہنے کا، ان کا ایک دفعہ ان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کے پاس فی الحال فنڈز موجود نہیں. تو ظاہر ہے اپ گریڈ تو کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے پاس فنڈز کے عدم موجودگی کے باعث ابھی تک یہ پروسیس. اور پھر وہ 100 کچھ جیسا آپ نے کہا عملے ابھی تک سیٹیں خالی ہیں، ان پہ بھرتیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ ان پہ بھی نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی جو ڈسٹرکٹ میں باقی جو بی ایچ یوز ہے وہ کل ملا کے ہمارے پاس 1400 سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں بی ایچ یوز ملا کے اس ہاسپٹل میں. اب اگر یہاں پہ یہ لوگ آرڈر کریں گے تو وہاں پہ وہ سیٹیں پر ہو جائیں گی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 14 خاندان جا کے ان کے لیے رزق کا وسیلہ بن جائے. اچھا، ابھی یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی ساری سیٹیں خالی ہے، پھر بھی کم سے کم جو سیٹیں خالی ہیں ان کو تو پر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور المیہ یہ ہے کہ ایک ہی ضلع میں 2 ڈی ایچ او آفیسرس ہیں. یہی جو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پہلے بھی بتایا مجھ سے، آپ نے سوال بھی کیا کہ پارا چنار کی اس مرکزی حیثیت کو، اس کے اوپر جو تلے ہوئے ہیں جو متعصب افسران ہیں. اب پشاور کتنا بڑا شہر ہے، وہاں پر صرف ایک ہی ڈی ایچ او بیٹھا ہوا ہے. اسلام آباد کا ایک ڈی ایچ او ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ کا ایک ہی ڈی ایچ او ہے. بدقسمتی سے پارا چنار یا ڈسٹرکٹ کرم پاکستان کا واحد علاقہ ہے جہاں پر ایک ڈسٹرکٹ میں 2 ڈی ایچ اوز تعینات کیے گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف متعصبانہ رویہ ہے. یقیناً اس 2 ظاہر ہے ایک ہی اس میں 2 آفیسر ہونے سے کام بھی متاثر ہوں گے، وہاں کی نظامت میں بھی خلل پڑیں گے. اس کی اصل وجہ وہیں ضلع کو، مرکز کو ہٹانے کی وجہ ہے یا کچھ اور؟ پلان تو کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ پارا چنار کی اس مرکزی حیثیت کو یہ لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں پارا چنار اتنا زیادہ بہترین شہر تھا، اتنا زیادہ پرامن شہر تھا کہ کب کی بات ہے کہ اس وقت شاید میرے خیال سے کوہاٹ میں شاید کوئی ایئرپورٹ موجود نہیں تھا، لیکن پارا چنار میں تب سے ایک ایئرپورٹ موجود ہے. لیکن اب بدحالی کا شکار ہے. ظاہر ہے ایک مرکزی شہر تھا تو جا کے یہاں پر حکومت نے یہاں پہ ایئرپورٹ بنوایا، شاید 1980 کی بات ہے آئی تھنک سو کہ وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنوایا تھا. پھر یہ حالات کی خرابی کی وجہ سے صرف یہ آرمی وغیرہ والے لوگ جب آتے ہوتے تھے تو یہ لوگ صرف استعمال کیا کرتے. اب ایئرپورٹ بھی اسی طرح ویران پڑا ہوا ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک اور پارا چنار کے حوالے سے ایک اہم ایشو جس سے ہمارے نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ ہے منشیات کا، خصوصاً آئس اور چرس کا استعمال. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیے، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یہ بارڈر مکمل کھلا ہوا ہوتا تھا، صحیح آسانی سے افغانستان کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے، یہ لوگ چپکے سے وہاں پہ جانا ان کا یہ ایک عام معمول کی بات ہوئی. لیکن مجھے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد پورے جتنے بھی افغانستان بارڈر ہے وہاں پر انہوں نے باڑ لگوائے ہیں، بلکہ زبردست فینسنگ انہوں نے کی ہے. اس کے باوجود ہاں یہاں تک تو اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کافی ساری رک گئی ہے. اس کی وجہ سے بہت ظاہر ہے فینسنگ کی وجہ سے دہشت گردی کافی ساری رک گئی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ. لیکن اب جو دہشت گردی سے بھی زیادہ ناسور ہیں میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جو افغانستان سے آئس آتے ہیں، چرس آتے ہیں، افیم اتنی زیادہ مقدار پر آتے ہیں. سوالیہ نشان تو یہ ہے وہاں پر ظاہر ہے ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ ایف سی کی، آرمی کی وہاں پہ چونیاں موجود ہے، اس کے باوجود اتنی کثرت ٹنوں کے حساب سے وہاں سے منشیات آتے ہیں. تو یہ ان کی پھر کون ہے سرپرستی کرنے والے؟ کون ہے جب فینسنگ لگانے کے باوجود بھی اگر آ رہی ہے تو یہ پھر نشان، سوالیہ نشان کس کی طرف؟ میں سمجھتا ہوں آرمی ایک مقدس ادارہ ہے، بہت زیادہ مقدس ادارہ ہے، پاکستان کی بقا کی ضامن ہے. لیکن اس میں کچھ متعصب یا لالچی یا جو حرام خور آفیسرز ہیں، یہ سب کی صرف انہی کی ذمہ داری ہے
ظاہر ہے تمہیں وہاں پر جب بارڈر پہ پاکستان عوام نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، آپ کو بارڈر پہ بٹھا دیا ہوا ہے، تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہماری اس جوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، جی جو ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ، وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ایشو یہ ہے کہ وہاں پھر آئس اور ٹنوں کے حساب سے پکڑے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر ایف آئی آرز. ایک تو عجیب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو متعلقہ ایسی چوز ہے پولیس والے، جی وہ بھی ٹھیک سے ٹرین بھی نہیں ہوئے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جا کے ان کے اوپر ایف آئی آر کر لیں. ہم نے عدالت معزز جج صاحبان سے بھی گزارش کی تھی کہ خدا را جو یہ نشے میں جا کے انوالو لوگ ہیں، جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں، ویری اسپیشلی جو آئس کا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ان کے اوپر آپ لوگ کوئی خصوصی دفعات لگائیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک جیلوں میں رہیں، تاکہ رک ان کے ذہن سکے گا۔ ٹھکانے آ جائے. لیکن بدقسمتی سے ٹن ٹن کے حساب سے جن کے پاس چرس، افیون یا آئس جو ایک گندا نشہ ہے، وہ ان کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں. آپ بلیو کریں گے 8ویں 10ویں دن وہ پھر سے ان کی ضمانت ہوتی ہے اور پھر سے آ کے وہی کاروبار کر لیتے ہیں. یقیناً ناظرین، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. مولانا مزمل حسین فصیح صاحب نے پار چنار کے حالات کے حوالے سے، وہاں کے تنازعات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، وہاں پہ جو اس وقت موجودہ مسائل ہے ان پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور سب سے اہم بات منشیات کے حوالے سے، اور وہ بھی بارڈر فینسنگ ہونے کے باوجود وہاں پر اس قدر منشیات کا عام ہونا یقیناً یہ نہ صرف پار چنار کے لیے، چونکہ وہ تو ایک انٹری پوائنٹ ہے، اس کے بعد یہ پورے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے. لہٰذا ہماری بھی گورنمنٹ سے اور وہاں کے ذمہ داران سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی وہاں کے عوام، وہاں کے جو سیاسی سماجی شخصیات ہیں، ان کے جو شکوہ شکایات ہے اس حوالے سے، اس کو فوری برطرف کیا جائے. تو مزید ویڈیوز اور خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا، اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت. خدا حافظ.